اینکر عمران ریاض خان کہاں ہے؟ آج ایک جانب تو عدالت میں سماعت ہونی ہے، لیکن کل ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے حوالے سے انتہائی اہم ترین تفصیلات کب کہاں پر کیسے ٹریس کیا گیا، اس وقت عمران ریاض کہاں پر ہو سکتے ہیں، ایجنسیوں نے کیا کہا، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ جبکہ رات گئے عمران خان اور پی ٹی آئی کی فریاد سنی گئی ہے۔ عمران خان نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے اور 9 مئی کو کور کمانڈر حملے کا ایک عینی شاہد سامنے آیا ہے، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ اور پورے کا پورا نیریٹو جو ہے وہ بدل دیا ہے، اور اصل قصوروار کون نکلا ہے یہ ڈیولپمنٹس بھی بڑی اہم ہے۔ جبکہ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہوئی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی دستوں گریباں ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ 3 بڑی خبریں، یہ 3 اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں ایک جانب تو بہت کچھ چل رہا ہے، وہیں دوسری جانب ہمارے بھائی، ہمارے دوست عمران ریاض خان، جنہیں تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے، وہ لاپتہ ہیں۔ وہ آپ کی اور میری آواز اٹھاتے تھے۔ میری سب سے پہلے تو آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں #، ریلیز عمران ریاض خان کا زیادہ سے زیادہ کامنٹ سیکشن میں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈیٹیلز ایک ایک کر کے میں ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جانب تو نون لیگ کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون بہت عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور اب آصف علی زرداری جو ہے وہ اینٹی عمران ووٹ بینک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ووٹ بینک ہے۔ ریالٹی تو یہی ہے نا، 100% تو خان صاحب کی بھی مقبولیت نہیں ہے، 70% ہے، باقی وہ جو 30% آپ کہہ لیں کہ اینٹی عمران ووٹ ہے، وہ ووٹ ان سب کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے۔ اب اگر کوئی جا کے کوئی گیم ڈالتا ہے، کوئی بندے پکڑتا ہے، بندے گھیرتا ہے، ایون جے کے ٹی گروپ، جہانگیر ترین گروپ آ جائے جس پارٹی کے نام سے بھی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کا ووٹ توڑ پائیں گے۔ وہ نون لیگ کا کوئی ووٹ توڑے، وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پر انتخابات لڑنے کی خبروں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن اتحاد کا نام نہیں، تمام جماعتیں اپنا الگ الیکشن لڑیں گی، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگتی ہیں لیکن کبھی اس کے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ بروقت الیکشن ملکی، معاشی اور دیگر مسائل کے لیے ناگزیر ہے۔ الیکشن کے بعد پاکستان میں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ اور ویسے یہ باتیں الیکشن کے حوالے سے کہ نواز شریف کی سوچ بروقت الیکشن اور جلد وطن واپس آنے کی ہے، بروقت الیکشن نہ ہوئے تو ملکی معاشی حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کی معیشت کے لیے جلد انتخابات ہونا، البتہ اس وقت اور جتنے آپشنز چل رہے ہیں، ایک جانب انتخابات ابھی نہیں کروانے، عمران خان کو توڑنے کا منصوبہ، مائنس کرنے کا منصوبہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ یا تو آپشن اے کے تحت اگلے مہینے حکومت گھر چلی جائے گی، ایک طویل مدتی نگران حکومت آئے گی، یا پھر قومی اسمبلی جو ہے اس کی مدت کو ایکسٹینڈ کرنے کا منصوبہ بھی آلریڈی تیار ہے۔ صدر مملکت کے حوالے سے ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں مینج کر لیا گیا ہے، اب وہ کسی قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ چیف جسٹس سب کے اندر اختیارات ان کے کم ہوتے جاتے ہیں، چیف جسٹس بھی مینج کیے نہیں گئے لیکن ہو جائیں گے، کیونکہ جب صدر مملکت قانون جیسے پچھلا ایک قانون انہوں نے اس طرح سے کیا تو یہ چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں۔ اور 2 آپشنز ہیں، یا تو اگلے مہینے حکومت چلی جائے، اس کے بعد طویل مدتی نگران حکومت آ جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اس حکومت کی مدت جو ہے اس میں توسیع کر دی جائے۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر ان بوتھ کیسز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اس سارے سب کے اندر اکتوبر میں انتخابات جو ہیں ان کی امید اور ان کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ہر طرح کا نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں 9 مئی کا سانحہ جو ہے اس کا ماسٹر مائنڈ، اس کا اصل قصوروار، اس کا اصل جو ایک بندہ ہوتا ہے جس کا ذہن ہوتا ہے، ہر چیز عمران خان کو اس حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ وہ ایک چارٹ بھی دے دیا، کس نے کتنی کالیں کی، سب کچھ کر لیا۔ اب عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، اور یہ ایک عینی شاہد سامنے آیا ہے، اور یہ عینی شاہد کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک صحافی ہے، اور اس کا نام ہے انس نواز۔
اور یہ ڈیجیٹل میڈیا ایک فری لانس جرنلسٹ ہے. خان صاحب نے اس ویڈیو کے ساتھ ایک کیپشن لگائی ہے: اپنی 27 سالہ سیاست کے دوران میں نے کبھی بھی کسی موڑ پر اپنے کارکنان کو تشدد کی تلقین نہیں کی. چنانچہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات معلوم ہونے پر پہلے تو مجھے نہایت تعجب اور حیرانگی ہوئی، اور پھر مجھے اس حقیقت تک پہنچنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا کہ میری پرتشدد گرفتاری سے جلاؤ گھراؤ اور پھر نازیوں کے اسے انداز میں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن تک کا پورا ڈرامہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رچایا گیا. اس صحافی کی یہ ویڈیو اور اس سب کی مکمل تصدیق کرتی ہے ان تمام خدشات کی جو مجھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے روز اول سے اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اس صحافی کی ایک طویل ویڈیو خان صاحب نے شیئر کی ہے. میں اسے آپ کو تھوڑی زیادہ تیز سپیڈ کے اندر اس کی یہ گفتگو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ پوری گفتگو جو ہے یہ ملاحظہ فرما سکے. 1.5x پہ میں آلریڈی اسے لگا کے آپ کے سامنے دکھاؤں گا تاکہ آپ اس کی گفتگو پوری سن سکیں. خان صاحب نے اس کا کون سا یہ کلپ جو ہے یہ شیئر کیا ہے. پھر میں آتا ہوں عمران ریاض کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے اس پر. نواز ہے اور میں ڈیفرنٹ چینل کے لیے ایز اے فری لانس جرنلسٹ کام کر رہا ہوں. 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے اپنے چینل کی طرف سے کال موصول ہوئی کہ آپ لبرٹی میں جائیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے جائیں. تو میں جلدی سے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ جمع ہو رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے 2-3 جو انٹرو ہوتے ہیں جس طرح سے کوریج کے لیے میں نے کچھ بنائے. تو اس میں اسی دوران جو ہے نا کچھ نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ بھائی ہمیں جو ہے کور کمانڈر ہاؤس مطلب جو لاہور کا ہے ادھر جانا چاہیے. تو وہاں پہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ سب سے اہم یہ تھی کہ وہاں پہ جو ورکرز تھا اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. وہ صرف اور صرف روڈ بلاک کرنے میں، وہاں پہ نعرے بازی کرنے میں وہاں پہ موجود تھا. جو اس کی کہہ لیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو لاہور کینٹ کی طرف جو لوگ اکسا رہے تھے وہ ورکر سے بالکل ہٹ کے تھے. ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو فزیکل اپیرنس تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. تو مجھے تھوڑی سی ایک تشویش ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. تو پھر میں فوراً جو ہے کور کمانڈر ہاؤس اور جو ان کا میس ہال ہے، ایک ریکروٹمنٹ سینٹر ہے، کینٹ کی طرف میں بھاگا. جب میں کینٹ میں پہنچا تو وہاں پہ میں جب پہنچا تو حالات سارے جو ہے نا گمبھیر ہو چکے تھے. لوگ جو ہے سگنلز جو لگے ہوتے ہیں ان کو جلا رہے تھے، تھوڑے سے جو درخت تھے ان کو بھی جلا رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے. اور سب سے جو اہم چیز جو میں نے وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ میں ایک ریکروٹمنٹ سینٹر تھا، تھوڑا سا ان کا ایک چھوٹا سا سلیکشن سینٹر تھا. وہاں میں جب پہنچا ہوں تو وہاں اس کو ابھی تک کسی نے جلایا نہیں ہوا تھا. تو وہاں پہ اندر گھسنے کے لیے اس طرح کے لوگ موجود تھے جو ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی وہ فٹ تھے فزیکلی بھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے وہ کوئی لکڑی وغیرہ نہیں تھی. وہ جو پولیس کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، لاٹھی چارج جو ان کے لیے اسپیشل بنائے گئے ہوتے ہیں وہ تھے ان کے پاس. اور ان کے جو شوز تھے وہ بھی بڑے جو چیز مجھے ٹچ کیا اس نے وہ انہوں نے جوگر پہنے ہوئے تھے، ایک جیسے ویل سوٹڈ بندے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ سول وردی میں تھے. اس کے علاوہ میں واحد بندہ تھا اس سلیکشن سینٹر میں گھسا ہوں. تو جب وہ جل رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے ریکارڈنگ کی کیونکہ جو میڈیا تھی اس کو جو ہے نا بین تھا، انہوں نے نہیں کوریج کرنی تھی. تو وہاں پہ میں پہنچا ہوں. میں نے لوگوں جب وہ آگ جلا رہے تھے جو ہے اس کو جو ہے نا جلا رہے تھے یا لوگوں کو اکسا رہے تھے تو میں نے ان کی کوریج کی. جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کی بھی کوریج کی. جب میں وہ بنا کے نکلا کیونکہ میڈیا تو تھا نہیں اس میں، جو بھی تھے وہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا بالکل نہیں اندر گھس رہا تھا. تو میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں بنا کے تو مجھے تھوڑا سا میں آگے گیا ہوں تو اندھیرا تھا اس سائڈ پہ اسی ہاؤس میں، تو سینٹر جو تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ مجھے 3 سے 4 بندوں نے گھیر لیا ہے. وہ بالکل جو ہے ڈفرینٹ تھے. ان کی جو ہے باڈی لینگویج، ان کے بولنے کا انداز، ان کی مینٹلٹی. اس میں سے ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ہماری ویڈیو جو ہے نا ڈیلیٹ کریں. میں نے کہا میں کیوں ڈیلیٹ کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ خود بخود ویڈیو میں آنے کی کوشش کرتا ہے، پارٹیسپیشن دکھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا، انہوں نے جو ہے نا میرے کیمرے کو پھینکنے کی کوشش کی. اس کے بعد میں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اس کے بعد پھر ایک اور بندہ ان میں تھا کہ میں نے کہا چلیں آپ ایسا کر لیں، میرا کیمرہ نہ توڑیں، آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں. تو ان میں سے ایک اور بندہ تھا، وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ آئی ٹی کا تھا. اس نے کہا نہیں میں آئی ٹی کا، اس نے خود بھی بولا ہے کہ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جو ہے نا یہ دوبارہ ریکور ہو جاتے ہیں. آپ ایسا کریں یا تو اپنا مجھے کیمرہ دے دیں یا پھر کیمرے میں سے جو کارڈ ہے وہ نکال کے دے دیں. تو میں نے بڑی کوشش کی تاکہ ان کو میں نہ دوں، لیکن وہ 4-5 بندے تھے اور کوئی ورکر نہیں تھے، کوئی اور بندے تھے. اب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو اس کے بعد انہوں نے میرا کارڈ اٹھایا اور کارڈ جو ہے نا انہوں نے جلا دیا. تو اب اس سے پہلے میں ایک اور اہم چیز جو ہے بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب لانگ مارچ میں تھے، عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تو یہاں کے لاہور کے امیدوار ہیں ایک MNA اور MP کے میاں عباد الرحمان، تو وہ گولی لگنے کے بعد وہ کینٹ کی طرف موو کر رہے تھے کیونکہ کینٹ میں جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے نا ایک پروٹیسٹ جو ہے نا ریکارڈ کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں جب وہاں پہ پہنچا تھا تو جو کینٹ کی مین انٹرنس ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے فوجی حضرات ملتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اس امیدوار کو اور PTI کے جو ورکرز تھے جو قافلہ کینٹ کی طرف جا رہا تھا ان کو وہاں پہ گھسنے نہیں دیا تھا کیونکہ اس وقت جو ہے نا آرمی کافی ایکٹیو تھی. اور ابھی جو میرا ایک تجزیہ کہتا ہے کہ کوئی اور چیز تھی جو پری پلان تھی، سب کچھ جو ہے نا اس طرح سے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم پہنچے تھے کوئی مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا. آج جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، فلانا اینکر آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ لوگ تو موجود بھی نہیں تھے وہاں پہ. ان کی DSNGs وہاں پہ ان کو جو ہے نا منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے نا کور نہیں کرنا. تو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا مجھے ایک لگتا ہے کہ پری پلان تھا.
کیونکہ میں نے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جب ان کے ورکرز سپورٹر کیمپ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اب ہر صحافی اور ہر اینکر جو ہے نا آئے روز پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, یہ کر دیا وہ کر دیا, حالانکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. جی ناظرین اکرام, آپ نے ان کی یہ گفتگو سنی. اب یہ گفتگو بڑی الارمنگ ہے اور میں تو یہ سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا تمام اتھارٹیز سے, دس از جسٹ اے جرنلسٹ رپورٹنگ واٹ ہی سو دیئر, تو پلیز ان کی سیفٹی جو ہے اسے انشور کیا جائے, کیونکہ بڑی بہادری سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی سیفٹی زیادہ ضروری ہے کیونکہ میگنیچیوڈ بڑھ چکا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو پوری کی پوری خان صاحب نے بڑی تفصیل سے شیئر کی ہے. اچھا بھائی, دوسری جانب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان کے کیس کے اوپر بغیر وقت ضائع کیے, اور آج عدالت میں 5-6 دن کے بعد سماعت ہے اور یہ بڑی لمبی ڈیٹ ڈالی گئی تھی, اور آئی جی پنجاب نے پچھلی ایک میں کہا کہ لوگ خود بھی غائب ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ کہا کہ جی افغانستان کے نمبر آ رہے ہیں. تو آج ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل سینٹرل پولیس آفس لاہور جو ہے وہاں پر عمران ریاض کی گمشدگی کے بارے میں ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان نے کی. ورکنگ گروپ میں حساس اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے. عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے کا اس وقت فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. ناؤ دس از بگ, اور اس سب کے اندر ایک چارٹ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے, اور اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورکنگ گروپ میں عمران خان کی گمشدگی اور پھر بازیابی کے لیے آپریشن, یہ بات اس وقت کہاں پر جا رہی ہے, معاملہ کہاں پر جا رہا ہے, اس سے بھی بہت سے سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک گرافک شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو سلائیڈ اس میں شیئر کی جا رہی تھی وہ ہے پروگریس آف ورکنگ گروپ. اچھا, اس کے اندر نا چارٹس ہیں دو ایسے لگا ہوا ہے, اور یہ عمران ریاض کا کیس 496/23 2023 ہے, سول لائنز کی پروگریس ہے. اچھا, اس میں سب سے پہلے اس طرف کو آپ دیکھیں اگر آن دی ون سائڈ, تو آپ کو نیلے ڈبے کے اندر نظر آئے گا میٹنگ ہیلڈ آن 25 مئی 2023, اور پھر اگلے اس کے ڈبے کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی وہ چارٹ جو ہے اس میں کہ ریویو میٹنگ آف گروپ آن 26, یعنی 25 کو میٹنگ ہوئی, پھر 26 کو. پھر بتایا کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آف کمپلیننٹ محمد ریاض اینڈ سمن انکارپوریٹڈ ان پولیس فائل, یعنی اس کے بعد عمران ریاض کے والد کی ایک اور اسٹیٹمنٹ لی گئی. پھر اس کے بعد ریکویسٹ ٹو ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور اباؤٹ دا اسٹیٹس آف سمن, اور اس سب کے اندر اس میں یہ چیز بھی آئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ فرام جیل ریسیو ریگارڈنگ یوز آف فون بائی مسٹر عمران ریاض ڈیورنگ ڈیٹینشن ان جیل, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک رپورٹ آئی کہ عمران ریاض جیل کے اندر ڈیٹینشن کے وقت جب وہ ڈیٹین تھے اس وقت وہ فون یوز کر رہے تھے. اب یہ کس طرف کو جاتا ہے معاملہ کوئی پتہ نہیں, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود چلے گئے ہو. اچھا, اس کے بعد یہ انہوں نے کہا تھا یہ صاحب نے. اچھا, پھر کہہ رہے جی کمپیریزن آف جیو فینسنگ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ اینڈ ریزیڈنس آف مسٹر عمران ریاض اسٹیٹس نو کامن نمبر فاؤنڈ, یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے جیو فینسنگ کی ہے جیل کی اور عمران ریاض کے گھر کی لاہور میں اور سیالکوٹ کے دونوں کی, اور کوئی کامن نمبر نہیں ڈھونڈا گیا. پھر دوسری سائڈ پہ سی سی ٹی وی فوٹیج آف مسٹر عمران ریاض ڈیورنگ ڈیٹینشن ان ڈسٹرکٹ سیالکوٹ شیئرڈ ان گروپ, یعنی یہاں پر انہوں نے یہ شیئر کی. پھر اس کے علاوہ اوپینین ریگارڈنگ ایڈیٹنگ ٹیمپرنگ آف سی سی ٹی وی فوٹیج ریکویسٹڈ ٹو پنجاب فورینزک اور سائنس ایجنسی, اور اس سب کے اندر اس کا ریزلٹ اویٹڈ ہے. پھر کمپیریزن آف سی سی ٹی وی فوٹیج ان ڈسٹرکٹ جیل اینڈ ریزیڈنس آف عمران ریاض ٹو فائنڈ آؤٹ کامن پرسن ریکویسٹڈ ٹو پی ایف ایس اے, یعنی پنجاب فورینزک اینڈ سائنس جو اتھارٹی ہے اسے کہا گیا کہ عمران ریاض کے گھر جو چھاپا تھا, اور اس سب کے اندر یہ نقطہ ریز کیا گیا تھا نا وکلا کی طرف سے کہ وہی بندہ جو ہے وہ عمران ریاض کو جیل سے لے کے بھی جا رہا ہے جو ان کے گھر چھاپے میں تھا, تو وہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا اور اس کا بھی ریزلٹ جو ہے اسٹیٹس جو ہے وہ اویٹڈ ہے. پھر بتایا گیا جی لیٹر سینڈ فرام آئی جی پی یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹو منسٹری ڈیفینس فار سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیٹا, وہ بھی اویٹڈ ہے. پھر لیٹر سینڈ ٹو پی ٹی اے ریگارڈنگ آئی پی ایڈریسز, اس کا بھی اسٹیٹس جو ہے وہ اویٹڈ بتایا جا رہا ہے. تو اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے, عمران ریاض کو ڈھونڈنے کے لیے جو آپریشن ہے اس طرز پہ کوئی چیز چل سکتی ہے, اس طرف کچھ چیزیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. اینڈ لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ, لیکن ابھی تک کی یہ سچویشن ہے, یہ پورے کا پورا معاملہ ہے. عدالتی سماعت بھی آج اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا, آل دو اس میں بھی یہی اس ورکنگ گروپ کا یہی جو آپ کو میں نے بتا دیا یہی پیش ہونا ہے. اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ اسے ہم رپورٹ کریں گے. بس دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ, اللہ کرے کہ جہاں پر وہ محفوظ ہو عمران ریاض, ان کی فیملی بہت تکلیف میں ہے, بہت زیادہ دن ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی حامی و ناصر ہو, ان کی آسانیاں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور آپ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں, یہ فرض ہے, یہ احسان نہیں ہے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھانا, کیونکہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھاتا تھا, یہ تو قرض ہے, یہ قرض تو ادا کریں. جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.